ہم سب جو اگلا نقطہ ہے آپ کے اس پورے تصور کے برخلاف پیش کیا جاتا ہے، وہ اگرچہ جڑا ہوا اقامت دین ہی کے تصور کے ساتھ ہے، لیکن اس میں ایک اور استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ وہ نقطہ نظر ہے التزام جماعت کا۔ کہا جاتا ہے کہ دین نے ہم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ ہم ایسی جماعت کا حصہ بنیں جو جماعت پھر ان فرائض کو پورا کرے، چاہے وہ غلبہ دین کا فریضہ ہو یا چاہے وہ اقامت دین کا فریضہ ہو۔ اگر اقامت دین کا کوئی فریضہ نہیں ہے آپ کی نظر میں، تو پھر یہ جو قرآن مجید کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین نقل ہوئی ہے کہ آپ نے جماعت کا حصہ بننا ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، روایت میں آپ کی خدمت میں رکھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے: التزام جماعت کا، امیر کا حکم سننے اور ماننے کا، ہجرت کا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا۔ اگر فریضہ اقامت دین کا وہ تصور نہیں ہے کہ دین کو ہم نے نافذ کرنا ہے، تو پھر غام صاحب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جماعت کا حصہ بننے کا حکم کیوں دے رہے ہیں جس نے آگے یہ کام کرنا ہے؟ اس میں بھی وہی غلطی ہوئی ہے جو اقامت دین کے معنی کی تعین میں ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ لفظ اس طریقے سے استعمال نہیں ہوا۔ روایتوں میں کوئی شبہ نہیں کہ جماعت، الجماعت اور اس طرح کی مختلف تعبیرات آئی ہیں۔ یہ روایت جو آپ نے پڑھ کر سنائی ہے، اس پہ 5 چیزوں کے التزام کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی، روایت پر تو میں بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے۔ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ نہیں فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کوئی جماعت بن کر رہا کرو۔ ایسا ہوتا تو لفظ جماعت نکرہ آتا۔ جب یہ نکرہ استعمال ہوتا ہے تو پھر کوئی گروہ، کوئی جماعت کے معنی میں اس کو لیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ طائفہ کا لفظ بھی ایسے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے دیکھیے اس کو کیسے استعمال کیا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، نکرہ استعمال کیا ہے۔ جی، اس کے بالمقابل اگر آپ روایت کو دیکھیں اور باقی روایات میں بھی جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کا استقصاء کریں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہر جگہ اسے الف لام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ جی، الف لام کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر انگریزی زبان میں جیسے آپ ایک تی داخل کر دیتے ہیں، اس طریقے سے معرفہ کی علامت کے طور پر دی داخل ہو گیا ہے۔ اچھا، اور اس کے مقابل میں نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ تعمیم ہے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، جیسے میں نے ابھی طائفہ کی مثال دی۔ جی، روایتوں میں دیکھیے ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کے التزام کا حکم نہیں دے رہے، الجماعت کے التزام کا حکم دے رہے ہیں۔ اور الجماعت میں اب یہ متعین کرنا ہوگا کہ عربیت کی روح سے یہ الف لام یا عام لوگوں کے فہم کے لیے یہ دی داخل ہوا ہے، تو یہ کس نوعیت کا دی ہے؟ الف لام کی مختلف اقسام آپ نے بھی نحو میں پڑھی ہوں گی۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عوضاً عن المضاف الیہ ہے۔ اس کو اگر آپ کھول دیں تو پوری ترکیب بنے گی جماعت المسلمین، یعنی الجماعت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جماعت المسلمین مراد لی گئی ہے۔ اور یہ بات کہ جماعت المسلمین مراد لی گئی ہے، یہ خود روایتوں ہی میں پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہ جماعت المسلمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا جو نظم قائم کیا ہے، یعنی مسلمان فرد فرد کی حیثیت سے مسلمان ہوئے، اس کے بعد وہ جمع ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ جب یہ جماعت اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیتی ہے تو اب یہ الجماعت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح واضح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ روایتوں میں یہ بتا دیا ہے کہ یہاں اس سے مراد مسلمانوں کا وہ نظم اجتماعی ہے جس کے پاس سیاسی اقتدار بھی ہے، جس کی ایک قیادت بھی ہے، جس کے ارباب حل وقت بھی متعین ہیں۔ اب چونکہ یہ باقاعدہ ایک منظم جماعت بن گئی ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت، تمام مسلمان اس جماعت میں شامل ہیں، یہ جماعت المسلمین ہے۔ اب چونکہ یہ ایک باقاعدہ منظم جماعت بن گئے ہیں، ان کا ایک نظم وجود میں آ گیا ہے،
اس میں ان کے پاس سیاسی اقتدار بھی ہے، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ جو روایت آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی اسی مدعا کو سامنے رکھ کر الجماعت کے التزام کی ہدایت کی گئی ہے۔ لیکن پہلے ذرا اس لفظ کو حدیثوں سے سمجھ لیجئے، یعنی روایات میں یہ کس کس پہلو سے زیر بحث آیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جب استعمال کیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس طرح اس کے پس منظر کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ کیوں استعمال کیا ہے، اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت پہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بخاری میں اس کا رقم ہے 7054۔ اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من را من امیرہ شیئن یکرہہ فلیصبر علیہ، جس نے اپنے امیر یعنی جو مسلمانوں کا حکمران ہے اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند نہیں آئی، ناگوار گزری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کا طریقہ اختیار کرے۔ اگر وہ بغاوت کرتا ہے، اگر وہ اس سے انحراف اختیار کرتا ہے تو یہ چیز مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں اختلال کا باعث بنے گی۔ یہاں یہ عمارت زیر بحث ہے، پس منظر سمجھ میں آ گیا۔ اس پر اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً، اس لیے کہ جس نے اس الجماعت کو چھوڑا، یعنی جس میں ایک باقاعدہ نظم ہے، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جس میں مسلمانوں نے اپنے امراء مقرر کر دیے ہیں، ان کے اولو الامر کے مقابل میں جس نے بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور اس جماعت کو پوری طرح ملحوظ نہیں رکھا، اس سے الگ ہو گیا، اس سے مفارقت اختیار کر لی، بلش برابر بھی وہ اگر الگ ہوگا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یہ فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دوسرے موقع پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں، اس خیال سے کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، الجماعت کے لفظ کو ایک دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی روایت ہے، یہی مضمون ہے، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ من کرہ من امیرہ شیئن فلیصبر، بخاری نے یہ روایت اس سے متصل اوپر رکھی ہے، من کرہ من امیرہ شیئن فلیصبر، جس نے اپنے امیر کی طرف سے کوئی ایسی بات دیکھی جو اسے پسند نہیں ہے، ناگوار گزری ہے، اس کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب سنیے، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے اقتدار سے الگ ہوا اور ایک بالشت برابر بھی اس نے مفارقت اختیار کی، وہ جاہلیت کی موت پڑا۔ یعنی وہاں الجماعت کا لفظ اور یہاں اس لفظ کو السلطان کے لفظ سے تبدیل کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ اس جماعت سے مراد میری جماعت، آپ کی جماعت، فلاں مولانا صاحب کی جماعت، فلاں سیاسی قائد کی جماعت مراد نہیں ہے، نہ اس میں کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنے والی وہ جماعتیں مراد ہیں جو ہمارے ہاں عالم اسلام میں پچھلے 100 سال میں قائم ہوئی ہیں، بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی مراد ہے۔ یعنی الجماعت کیا ہے؟ مسلمانوں نے جماعت المسلمین کی حیثیت سے، یعنی سب مسلمانوں نے مل کے ایک نظم بنایا ہے جو ظاہر ہے کہ ہر جگہ بنے گا۔ اس نظم میں اقتدار کا فیصلہ کیا ہے، اس کے امراء مقرر کیے ہیں۔ اب چونکہ مسلمانوں کا ایک نظم وجود میں آ گیا ہے تو کسی مسلمان کے لیے اس سے الگ ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الگ ہوا تو اس نے گویا جاہلیت اختیار کر لی۔ اس میں ذرا وعید دیکھیے کتنی غیر معمولی ہے۔ کیا یہ وعید میری جماعت، آپ کی جماعت کے لیے ہے، یا جن لوگوں نے یہ جماعتیں قائم کی ہیں وہ اپنی جماعتوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی پوری جماعت کے لیے ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے ہے، مسلمانوں کے سلطان کے لیے ہے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واضح فرمایا، مسلمانوں کا اقتدار جب ان کو منظم صورت میں ارباب حل و عقد کے تحت
ایک جماعت بنا دیتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس سے الگ ہونا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفتگو میں کس طریقے سے ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے۔ یہ گفتگو بھی بخاری میں نقل ہوئی ہے اور اس کا رقم ہے 3606۔ اس میں حذیفہ بن الیمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ عام طور پر خیر کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور میں عام طور پر شر کی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد ہم کہیں کسی شر میں نہ پڑ جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم جاہلیت میں تھے، شر کا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر عنایت فرمائی، آپ کی صورت میں ایک خیر آیا، کیا یہ جو خیر جس میں اب ہم جی رہے ہیں اس کے بعد پھر کوئی شر ہمیں آ لے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، شر اس کے بعد بھی پیدا ہوں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد خیر بھی ہوگا، اس کے زمانے بھی آتے رہیں گے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ بہرحال آلودگی رہے گی۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ کیا آلودگی ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہی چیزیں آپ نے بیان فرمائی جو ہم بھی عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ہدایت پر نہیں رہیں گے، مسلمانوں کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو ان کو برائیوں کی طرف بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہدایت سے لوگ انحراف اختیار کر لیں گے، پیغمبر کی سنت کے معاملے میں اعراض کے رویے پیدا ہو جائیں گے۔ وہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جب آپ نے بیان فرمائیں اور انہوں نے پے در پے سوالات کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ سب چیزیں مسلمانوں ہی کی طرف سے پیش آئیں گی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ جب یہ صورت پیش آ جائے، حالات میں یہ خرابی ہو، ہم بھی جب اقامت دین کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کی شریعت سے انحراف پیدا ہو گیا ہے، مسلمانوں میں شر نے آ کے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فما تامرنی نذرکنی ذالک، یا رسول اللہ اگر اس طرح کی صورتحال مجھے پیش آ جائے تو آپ مجھے کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، قال تلزم جماعت المسلمین و امامہ۔ اچھا، کھول دیا یہاں پہ اس الجماعت کو آپ نے واضح کر دیا، یعنی الف لام سے کیا مراد ہے وہ بتا دیا، مضاف الیہ یہاں پر لفظوں میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہو گے، تم اس جماعت سے اپنا تعلق نہیں توڑو گے، اور ان کا امام یعنی مسلمانوں کا حکمران، یعنی اجتماعیت اور ریاست کا سربراہ۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں امام کی اصطلاح استعمالی مسلمانوں کی امامت کبریٰ کے لیے ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں نے جب اپنا ایک نظم قائم کر لیا تو اس میں ہمارے حکمران کے لیے روایتوں میں بھی اور بعد میں ہماری فقہ میں بھی امام ہی کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو گے اور ان کے امام کی، ان کے حکمران کی اطاعت سے نہیں نکلو گے۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس کے جواب میں عرض کیا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر مسلمانوں پر اتنا برا وقت آ جائے کہ نہ ان کا نظم اجتماعی باقی رہے نہ ان کا کوئی حکمران ہو، تو یہاں دیکھیے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہیں ہوگا تو یہ جن جماعتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو 10 بن سکتی ہیں۔ رسالت مآب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جماعت المسلمین، وہ نظم اجتماعی اگر درہم برہم ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا کوئی حکمران بھی نہیں ہے تو اس وقت پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس وقت ظاہر ہے کہ مختلف گروہ نکل کھڑے ہوں گے، مختلف جماعتیں بن جائیں گی، ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان سب جماعتوں سے الگ ہو جانا، ان میں سے کسی میں بھی شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اٹھا، آپ اٹھے، اب مسلمان یا تو میرے ساتھ آ کے شامل ہوں یا اپنی ایک جماعت بنائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس تفریق کے موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ رہے، خانہ جنگی کی نوبت آ جائے، مختلف گروہ نکل کھڑے ہوں، وہ اپنے اپنے علم اٹھا لیں، تو ان سب سے الگ ہو جانا۔ وَلَوْ أَن تَعْزَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگرچہ تمہیں جا کر کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے،
حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذالک، یہاں تک کہ اسی حال میں اللہ تمہیں اپنے طرف اٹھا لے، یعنی موت قبول کر لینا، اس طرح کی ہجرت اختیار کر لینا کہ جس میں کسی جنگل میں جا کے رہنا پڑے، لیکن ان جماعتوں کا حصہ نہیں بننا۔ اس میں تو خواہ مذہبی بنیاد پر یہ جماعتیں بنائی جائیں یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو تبدیل کر کے اپنا نظم قائم کرنے کے لیے بنائی جائے، ان سب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریقہ قرار دے دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا، بلکہ ہر حال میں ان سے الگ ہو جانا ہے، اور الگ ہونے کے بارے میں اس مبالغے کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ اگرچہ تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا گھر چھوڑنا پڑے، تمہیں جنگل میں جانا پڑے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں درختوں کی جڑیں چبانی پڑے، تمہیں اسی حال میں موت آ جائے، اس کو قبول کر لینا، لیکن ان جماعتوں کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی موجود ہے تو اس کے ساتھ رہو، ان کے امام کی اطاعت پر قائم رہو، اور اگر وہ متفرق ہو گیا ہے، وہ درم برم ہو گیا ہے، تو پھر مختلف لوگ اپنے جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جماعت اسلامی ہے، وہ تنظیم اسلامی ہے، یہ فلاں نوعیت کی جماعت ہے، ان میں سے سب سے الگ ہو جاؤ، ان میں سے کسی کا حصہ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع کے اوپر ہجرت ہی تمہارے لیے موزوں ہوگی، اس فساد کا حصہ تمہیں نہیں بننا ہے، یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر اس روایت کو بھی سمجھ لیجیے، جی وہاں کیا ہوا ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکے سے آپ یثرب میں آ گئے، وہ مدینہ النبی قرار پا گیا، وہاں آپ کو اقتدار حاصل ہوا، وہاں مسلمانوں کی وہ جماعت وجود میں آ گئی جس کو آپ نے یہاں جماعت المسلمین کہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تو تھے ہی، اب آپ حکمران بھی بن گئے۔ جب مدینہ میں یہ ریاست قائم ہو گئی تو حضور نے فرمایا میں اب تمہیں چند باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اس روایت کا مدعا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ یہ کہا نا کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بالجماع، یہ کہ تم اب یہ جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے اس کے ساتھ رہو گے۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہ تمہارے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظم ہے، تم اس سے الگ نہیں ہوگے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ بالسمع والطاعہ، سنو گے، اور تیسری اطاعت کرو، گویا نظم اجتماعی کے امیر کی اطاعت کرو، یعنی مسلمانوں کا نظم قائم ہو گیا ہے، اب جو بھی اس کا امیر ہوگا، جو اس کا امام ہوگا، اس کی بات سنی بھی جائے گی، اس کی طرف سے جو قانون بنایا جائے گا اس کی پیروی کی جائے گی، اس کے احکام کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ 3 باتیں فرمانے کے بعد آپ نے کہا بالہجرہ والجہاد، اور اب چونکہ ہم مدینہ میں ہیں، یہاں ایک دارالاسلام قائم ہے، یہ الجماعت ہے، یہ جماعت المسلمین کا نظم ہے، لہٰذا گرد و پیش سے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں سے یہاں ہجرت کر کے آ جائیں، جیسے کہ فتح مکہ سے پہلے سب مسلمانوں کے لیے یہی ہدایت تھی۔ اور آخری چیز یہ کہ ہمیں اب منکرین حق کے خلاف جہاد کا مرحلہ درپیش ہے، تو 5ویں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس جہاد کی ہدایت کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ اس کو رکھ کے دیکھیے، رسالت مآب نے پوری بات اس طریقے سے بیان کی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عربیت کے بعض اسالیب سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم مدعا بھی غلط طے کرتے ہیں، اور پھر روایتوں کو ان کے محل سے اٹھا کر انہیں اپنی جماعتوں اور اپنی جدوجہد سے متعلق بھی کر لیتے ہیں۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہوگا، یہ ہمیں ہدایت کر رہی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر ساری دنیا کی سطح پر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، اگر وہ 10-20 ملکوں کی سطح پر ہے تو اس کے ساتھ رہنا ہے، جہاں جہاں ان کا نظم اجتماعی قائم ہے اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ وہاں لوگ حکمران ہوں گے، مسلمانوں کے ارباب حل وقت ہوں گے، وہاں کچھ فیصلے کیے جائیں گے، کچھ قوانین بنائے جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ سم و طاعت کا، یعنی قانون کی پابندی کا ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی یہ کہا جائے کہ دارالاسلام کو یا مسلمانوں کے اس نظم کو یا اس جماعت المسلمین کو تمہاری ضرورت ہے تو ہجرت کر کے وہاں آ جانا چاہیے، اور اگر کبھی اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو اور جہاد کے لیے بلایا جائے تو ہر مسلمان کو اس پر لبیک کہنی چاہیے۔ ٹھیک، یہ روایت کا مدعا ہے، یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔
اس صحیح مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد وہ استدلال کس مقام پر رہ جاتا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ روایت تو اس سے بالکل الٹ بات بیان کر رہی ہے۔ وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جماعت بنا کر تفرقہ نہ ڈالے، بلکہ جو اجتماعیت ہے مذہب کے نام پر اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ دو ضمنی سوالات قائم صاحب اسی بحث میں آپ نے بات کی عربیت کی، عربی زبان کے نظائر شواہد بھی پیش کیے، خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ مطلب جس وقت مسلمانوں کے درمیان واقعتاً تفرقہ ڈالا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہونے کے بعد، اور پھر ایک امن کی صورت آئی، تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس سال کو عام الجماع قرار دیا گیا۔ کیا وہاں بھی پس منظر میں یہی بات تھی؟ ظاہر ہے وہ سب لوگ عربی زبان سے بھی واقف تھے، ان کی اپنی زبان تھی، تو انہوں نے یہی تعبیر استعمال کی۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی، مسلمانوں کے مختلف گروہ نکل کھڑے ہوئے، سیدہ عائشہ کی قیادت میں ایک جنگ ہوئی، پھر یہ معلوم ہے کہ صفین میں بھی ایک جنگ ہوئی، خوارج کے ساتھ بھی ایک جنگ ہوئی۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف گروہ بن گئے۔ اس میں صحابہ کرام نے اسی روایت سے تمسک کیا، اور جن لوگوں نے ان میں شرکت کرنے سے انکار کیا انہوں نے یہی بات کہی کہ ہمیں تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ پھر جب وہ معاملہ ختم ہوا، سب مسلمان معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت پر جمع ہو گئے، تو صحابہ کرام نے اس کو عام الجماع کہا، الجماعت کا سال، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحال ہو گیا ہے، ہمارے نظم اجتماعی کو ایک قیادت میسر ہو گئی ہے، اب ہم سب اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ اب الجماعت کا سال ہے۔ چنانچہ ہر شخص جو مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہے یہ جانتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب سیدنا حسن کا معاہدہ ہو گیا تو اسی سال کو عام الجماع قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی گروہ موجود تھے، لیکن ان گروہوں کو الجماعت نہیں کہا گیا۔ الجماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی۔ جب پوری مسلمانوں کی جماعت ایک امام پر متفق ہو گئی، وہ اگر ساری دنیا میں ایک ہی امام پر متفق ہے تو اس سے کسی کو الگ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں الگ الگ نظم موجود ہیں تو ان سے کسی شخص کو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نقطہ بالکل واضح صاحب، آخری سوال اس نشست میں، یہ جو تصور آپ نے پیش کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر ایک تنقید کی جائے کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، جو ان کا معاشرہ ہے، جو ان کی ریاست ہے، جو امیر حکمران ہیں، ان کو دین نے کچھ ہدایات دی تھی، وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو کیا تب بھی نظم اجتماعی وہ استحقاق رکھتا ہے جو روایت بیان کری ہے؟ اس صورت میں یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اب چونکہ نظم اجتماعی یا ریاست یا امیر اس جگہ پر قائم نہیں رہا جو دین کا تقاضا ہے، لہذا اب ایک نئی جماعت وجود پذیر کی جائے اور مسلمانوں کے معاشرے کو، لوگوں کو، افراد کو کہا جائے کہ اس میں شامل ہوں اور نیا الجماعت، نیا نظم تشکیل کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم چلیں؟ نظم اجتماعی کو کچھ نہیں ہوا، اس میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ جی، نظم اجتماعی مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب ہے، نظم اجتماعی پاکستان ہے، ایک ریاست ہے، اس میں مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اپنی ایک حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، چنانچہ ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے، خواہ وہ مسلمانوں نے تنہا فیصلہ کیا ہے یا دوسری قوموں کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا ہے، یہ ہے نظم اجتماعی، یہ الجماعت ہے۔ اس میں اب حکومتیں قائم ہونی ہیں، حکومتیں قائم کرنے کے لیے 10 جماعتیں بنا لیجیے، جیسے کہ آپ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں۔ وہ جماعتیں جب بنتی ہیں تو پرامن طریقے سے وہ اقتدار میں آنے کی صحیح کرتی ہیں۔ جی، چنانچہ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ بعض اوقات کوئی غلطی کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا کر دیتے ہیں، اس سے متعلق ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ علماء کا ادارہ وجود میں لایا گیا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ان کو خبردار کرے، وہاں ذمہ داری خبردار کرنے کی ہے، نہ کہ نظم اجتماعی کو درہم برہم کرنے کی۔ اور اسی میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ وہ کون سا موقع ہے جب بغاوت کی جا سکتی ہے، اس کے حدود، اس کے شرائط بالکل الگ ہیں۔ تو یہ پوری بات سمجھ لینی چاہیے، یعنی دین نے اس معاملے کو میرے آپ کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا، یہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، یہ ان کی ریاست ہے۔ ریاست اور حکومت کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان ہماری ریاست ہے، ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم اس کے ایک ایک پہلو کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اس سے علیحدگی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس سے مفارقت اختیار کرنا، یہ جاہلیت کی زندگی اختیار کرنا ہے، یہ طے ہو گیا۔ اب اس میں حکومتیں بننی ہیں، حکومت یہ بھی ہو سکتا ہے جمہوری طریقے سے بن رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کو بادشاہت قائم ہو جس طرح کے مسلمان ملکوں میں قائم ہے،
ان حکومتوں سے ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے. اس میں اصلاح کا معاملہ انذار کے طریقے پر ہوگا، اور اگر کبھی بغاوت کی نوبت آتی ہے تو اس میں جہاد کے احکام دیے گئے ہیں، اس کے شرائط بھی ہیں، اس کے لیے متعین حدود بھی ہیں، وہ اسی طرح ہوں گے. اور اگر ان کو کبھی زیر بحث لایا گیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے شرائط و حدود کیا ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب نے اسلام اور ریاست کے حوالے سے جو کچھ آراء پیش کی ہیں اس کے مقابل میں علماء کو جو استدلال ہے. تیسری چیز آج کی نشست میں زیر بحث ہے التزام جماعت. 2 کی طرح بات واضح ہوتی ہے کہ روایت کے اندر جو چیز زیر بحث ہے وہ اس سے یکسر مختلف اور متضاد ہے جو ہمارے روایتی علماء پیش کر رہے ہیں، یہ تقاضا کر رہے ہیں.